علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب زمانہ آخری دور میں چلا جائے، جب قیامت قریب ہوگی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا لم تکد رؤی المسلم تکذب، فرمایا تب مسلمان جو خواب دیکھا کریں گے وہ خواب جھوٹے نہیں ہوں گے۔ حضور کا فرمان سن کر سبحان اللہ، حضور سے محبت پیدا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا، جو قیامت قریب آتی جائے گی، فرمایا پھر مسلمان جو خواب دیکھیں گے وہ خواب جھوٹے نہیں ہوں گے۔ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے اس کی حکمت اور اس کی ریزن جو ہے وہ کیا ہے، مگر فرمایا وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، فرمایا بس اتنا فرق ہے کہ جو بندہ جتنا سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ جو بندہ بیداری میں جاگتے ہوئے جتنا زیادہ سچ کے اوپر کار بند ہوگا، جتنا زیادہ سچ بولے گا، جھوٹ کو جتنا زیادہ چھوڑے گا، بس جتنا وہ خود سچا ہوگا نا، فرمایا اتنے ہی اس کے خواب بھی سچے ہیں۔ اگر کسی شخص میں کوئی بندہ رات کو خواب دیکھے اور یہ سمجھنا چاہے کہ خواب جو ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا ہے، تو وہ جاگتے ہوئے اپنی حالت کو دیکھ لے کہ وہ سچا کتنا ہے۔ اگر معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معافی، اگر کسی کی طبیعت میں جھوٹ کے ساتھ محبت ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، چھوٹا چھوٹا منافع لینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی مفاد پرستی اٹھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو جس طرح وہ خود جھوٹا ہے اس کا خواب بھی اتنا ہی جھوٹا ہے، اور جتنا وہ بندہ خود سچا ہے اسی طرح اس کا خواب بھی اتنا سچا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، مجھے یاد آ گئی سورہ یوسف، جب وہ خواب پوچھنے لگے نا، جب وہ خواب پوچھنے لگے تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے، بلکہ وہ جب واپس آیا حضرت یوسف کے پاس تو یوسف کو کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سب سے بڑے سچے، اے سب سے بڑے سچے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ اب یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا، اب چونکہ اللہ کا نبی تو ہوتا ہی سچ کے مقام پر ہے، ہر وقت سچ بولتا ہے اور ہر وقت سچ کی تلقین فرماتا ہے، خالی بولتا بھی نہیں، سچ کی تلقین اور تبلیغ بھی فرماتا ہے۔ چونکہ آپ اتنے زیادہ سچے تھے، اتنے زیادہ سچے تھے کہ وہ جو بادشاہ سے واپس پلٹ کے آیا، جس کو رہائی مل گئی، جس قیدی کو رہائی مل گئی تھی، جو بادشاہ کے ملازم مقرر ہوا، بادشاہ کو شراب پیش کرتا تھا، جب بادشاہ کو خواب آیا پھر اس کو حضرت یوسف کی دوبارہ یاد آیا، 7 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد؟ حضرت یوسف سے 7 سال پہلے وہ رہا ہوا، 7 سال کے بعد جا کے بادشاہ کو خواب آیا، سارے ملک میں کسی کو اس کی تعبیر نہ آتی تھی، اب اس کو یاد آیا کہ جس نے جیل میں مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، میں اس کے پاس پھر جاتا ہوں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آگے جب مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سب سے بڑے سچ بولنے والے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب اتنا سچا تھا، اتنا سچا تھا، اتنا سچا تھا کہ بچپن میں خواب دیکھا تھا، 40 سال کے بعد جا کے اس کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ حضور نے فرمایا جب میری امت کا آخری دور آئے گا، قیامت قریب آتی جائے گی، اس وقت مسلمان جو خواب دیکھیں گے، حضور نے فرمایا وہ مسلمان سچے خواب دیکھیں گے، مگر یہ کہ جو ان میں سے جتنا سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ فرمایا مسلمان جھوٹے خواب نہیں دیکھا کریں گے۔ اور آگے جا کے اس حدیث پاک میں فرمایا الرؤیا ثلاثہ، حضور نے فرمایا کہ خواب 3 قسموں کا ہوتا ہے۔ کتنی قسموں کا؟ 3 قسم۔ فرمایا خواب کی 3 قسمیں ہیں، یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا فرؤیا الصالحۃ بشری من اللہ، فرمایا پہلی قسم تو یہ ہے کہ نیک خواب ہوتا ہے جو کہ بندہ اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے، یہ خواب کی قسم۔ یہ بعض خواب جو ہیں حضور نے فرمایا رؤیا صالحہ، وہ نیک خواب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نیک خواب ہوتے ہیں۔ اور
سورہ یونس کے اندر جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا اللہ کے ولی جو ہیں وہ ایمان والے اور نیک اور متقی صالح اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے ولی ہیں لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں، بل آخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی امت کے اولیاء ہیں، نیک صالحین لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشارتیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشارتیں یہ ہیں کہ ان کو نیک خواب دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا یا ان کو دکھائی دیتے ہیں یا ان کے متعلق دیگر مسلمانوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو خود بھی فرمایا رؤیا صالحہ، نیک خواب کی بشارتیں انہیں دی جاتی ہیں، انہیں خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ دنیا میں تمہاری زندگی اس طرح ہوگی، آخرت میں تمہاری زندگی اس طرح ہوگی۔ اور فرمایا نہ صرف یہ کہ انہیں نیک خواب آئیں گے، فرمایا ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو وابستگان ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، ان کے جو مقتدی ہیں، ان کے حلقے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، فرمایا ان کو ان نیک لوگوں کے متعلق بھی ان کو خواب آیا گا۔ یہ بشرا ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل ہے۔ اس مقام پر بھی یہی فرمایا خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ فرؤیا صالحہ بشرا من اللہ، فرمایا ایک خواب ایسا ہوتا ہے جو نیک، اچھا اور بہترین خواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے بشارت ہوتی ہے، نیک خواب ہوتے ہیں۔ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، فرمایا خواب کی دوسری قسم یہ ہے کہ کچھ خوابیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بندے کو غم میں مبتلا کر دیتی ہیں، پریشان کن خوابیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ پریشان کن خوابیں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، یہیں آگے حدیث پاک، قال لأعرابی جاءه فقال انی حلمت ان راسی قطع فنقطع به فزجره النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال لا تخبر بتلعب الشیطان بک فی المنام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ میں اس کی مثال عرض کرنے لگا، حضور کی بارگاہ میں ایک عراقی دیہاتی بندہ جو تھا وہ حاضر ہوا، آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا اور میں اس کٹے ہوئے سر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں صحابی جس موقع پر موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فزجرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسے ڈانٹ دیا، حضور نے اسے ڈانٹ دیا، منع فرما دیا، جھڑکا حضور نے، اور فرمایا وقال لا تخبر بتلعب الشیطان بک فی المنام، فرمایا شیطان تمہارے خوابوں میں جو تمہارے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے وہ کسی کو نہ بتایا۔ یہ دوسری قسم، فرمایا کہ پریشان کن خواب جو ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ اور وہ جو اعرابی آیا اس نے بتایا یا رسول اللہ میں نے ہار میں دیکھا میرا گلا کٹ گیا، سر کٹا ہوا ہے، اور کٹے ہوئے سر کے پیچھے میں خود ہی بھاگ رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا؟ حضور نے اس کو فوری طور پر ڈانٹ دیا، تو میں خبردار ہو جو کہ لا تخبر بتلعب الشیطان بک فی المنام، فرمایا خواب کے اندر شیطان جو تمہارے ساتھ چھیڑخانیاں کرتے ہیں انہیں کسی کو نہ بتایا، منع فرما دیا۔ اس طرح کے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کی تیسری قسم ایسی ہے کہ جو خواب انسان کے خیالات اور اس کی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے۔ دن کو یہ خیال آیا کہ کل تو ہمارا میچ ہے، اس ٹیم کے ساتھ تو ہمیں لازمی طور پر جیتنا ہے،
رات کو خواب میں سوئے تو دیکھا کرکٹ کے گراؤنڈ